تمہیں تو رب تعالیٰ نے 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تمہیں برائیوں سے بچانے والی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سناتے اور سکھاتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ خود تم میں موجود ہیں اور تمہارے ہر شبے کو دور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف اور کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، وانتم اور جبکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وفیکم اور تمہارے درمیان ہیں یعنی تمہارے درمیان موجود ہیں رسول اس کا رسول، ومن اور جو کوئی یا تسم مضبوط پکڑے گا باللہ اللہ کو یعنی اللہ کی رسی کو، فقط پس تحقیق ہدیہ ہدایت دی گئی اسے، الا طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ تفسیر وکیفا اور کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو، یعنی اے مسلمانوں تم اسلام چھوڑ کر کیسے کافر ہو سکتے ہو، یا تم لڑائی اور گناہ کیسے کرتے ہو جو کفار کے کام ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کیفا یا حیرت کے لیے ہے یا منع کرنے کے لیے ہے، یعنی تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یا یہ کہ کبھی کفر نہ کرنا یا تم کفر نہ کرو گے۔ شریعت میں وہ عقیدہ جو اسلام کے خلاف ہو کفر ہے، یا پھر کبھی برے کاموں کو بھی کفر کہہ دیتے ہیں۔ یہاں دونوں قسم کے کفر مراد ہو سکتے ہیں۔ وان تم اور جبکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یعنی تم کو پہلی نعمت تو یہ حاصل ہے کہ تم میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم ہے جس سے کفار دور ہیں، اور یہ قرآن کی تلاوت تمہارے ایمان کی پہلی حفاظت ہے۔ ان تم میں خطاب یا تو صحابہ اکرام سے ہے یا سارے مسلمانوں سے۔ اگر یہاں صحابہ اکرام سے خطاب ہے تو تلاوت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت اور تعلیم مراد ہوگی، اور اگر سارے مسلمانوں سے خطاب ہے تو تلاوت سے مراد قیامت تک آنے والے علماء اور صوفیاء کی تلاوت اور تعلیم مراد ہے۔ آیات آیت کی جمع ہے جس کے معنی ہے نشانی۔ قرآن کریم کے ہر جملے کو آیت کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ یہاں آیات سے قرآن کریم کی آیتیں مراد ہیں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ وفیکم اور تمہارے درمیان یعنی تمہارے درمیان موجود ہے رسول اس کا رسول یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول۔ یہاں یا تو خطاب صحابہ اکرام سے ہے یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے، یعنی اے صحابہ اکرام تم میں باحیات اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، پھر تم کیسے بہکو گے، یا اے مسلمانوں تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول ایسے موجود ہیں جیسے جسم میں جان ہوتی ہے یا آنکھوں میں نظر ہوتی ہے، کہ رسول تمہیں دکھائی نہیں دیتے مگر ان کی نبوت کے آثار و شواہد قیامت تک رہیں گے۔ رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا اور فیض پہنچانے والا۔ رسول کا تعلق بھیجنے والے سے بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق جس کی طرف بھیجا گیا ہو اس سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھی رسول ہیں اور ہمارے بھی رسول ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ بھی کہا گیا اور رسولکم بھی کہا گیا۔ ومن اور جو کوئی یا تسم مضبوط پکڑے باللہ اللہ کو یا اللہ کی رسی کو، فقط پس تحقیق ہدیہ تو اسے ہدایت دی گئی، الا طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی، یعنی جو اللہ کے دین کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے گا اسے سیدھے راستے پر رہنے کی ہدایت ملے گی۔ یا تسم عصمت سے بنا ہے جس کے معنی ہے پاک دامنی، یعنی اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا، اور دوسرے معنی ہے کسی چیز کو پکڑنا، یعنی جو کوئی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے یا اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس آیت میں یا تو صحابہ اکرام سے خطاب ہے یا سارے مسلمانوں سے۔ اگر خطاب صحابہ اکرام سے ہے تو تفسیر یہ ہوگی کہ اے صحابہ اکرام تم ایمان چھوڑ کر کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو، یا لڑائی اور آپس کے خون جو کفار کے کام ہیں کیسے کر سکتے ہو۔ تمہیں تو رب تعالیٰ نے 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تمہیں برائیوں سے بچانے والی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سناتے اور سکھاتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ خود تم میں موجود ہیں اور تمہارے ہر شبے کو دور فرماتے ہیں، تیسرے یہ کہ تم نے اللہ کے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور جو اللہ کے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامے وہ ہمیشہ راہ راست پر رہتا ہے، نہ وہ گرتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ یا اے سارے مسلمانوں تمہارا ایمان چھوڑ کر کافر ہو جانا بہت ہی حیرت کا باعث ہوگا، یا تم لوگ کافروں کی سی حرکتیں کیسے کر لیتے ہو کہ تم پر ایک اللہ تعالیٰ کا فضل تو یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں اور تم میں قیامت تک علماء اور صوفیاء موجود ہیں
जो तुम्हें कुरान शरीफ सुनाते, समझाते और सिखाते रहेंगे। और दूसरा अल्लाह का फजल ये है कि तुम में क़यामत तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। इस तरह के उनके मोजज़ात क़यामत तक मौजूद रहेंगे कि कुरान करीम की हर आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। फिर तुम क्यों बहकोगे? ख्याल रखो कि जो दुनिया में रहकर अल्लाह के दीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से पकड़े रहेगा, वो कभी बहक नहीं सकता, वो हमेशा राह रास्त पर कायम रहेगा। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक